آپ کا جس نے زمین پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں خوبصورت بابرکت پاورفل مددگار دے دیا، اور اس مددگار کے تحت آج ہم اس کے جلال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آج عید پینتیکوست کا اتوار گنا جاتا ہے۔ مختلف چرچز میں، مختلف کلیسیوں میں اور جماعتوں میں اور خاندانوں میں بھی اس دن کو مختلف طریقوں سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات بڑی خاص ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ کرسمس مناتے ہیں، یسوع مسیح جی اٹھا، یسوع مسیح پیدا ہوا، اور اس کے پیدائش کی خوشی میں ہم کیک بھی کاٹتے ہیں۔ کیک کاٹے جاتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح دنیا میں آیا، لیکن اس کے اگر برعکس دیکھیں تو روح القدس بھی دنیا میں آیا ہے، اس کا کوئی کیک نہیں کاٹتے ہیں۔ اور روح القدس بھی دنیا میں آیا ہے، اس کی کرسمس کی طرح سیلیبریشن نہیں ہوتی۔ حالانکہ یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا تھا نا، وہ اس نے پورا کیا، میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا۔ وہ مددگار اپنے وقت پر زمین پر آ موجود ہوا۔ شاید آپ اس چیز سے ناواقف ہوں گے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں دوبارہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ تینوں شخصیات ہیں، اور یہ تینوں ایک ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خدا۔ خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا کیا ہے؟ روح القدس ہے۔ باپ کا زمانہ جو ہے پیدائش سے لے کر ملاکی تک نظر آتا ہے۔ باپ کا زمانہ وہ پیدائش سے کہاں تک؟ ملاکی تک۔ بیٹی کا زمانہ جو ہے وہ متی کی انجیل سے لے کر اعمال کی کتاب کے پہلی آیات تک نظر آتا ہے، چند پہلی آیات جو ہے۔ پھر اس کے بعد روح القدس کا زمانہ آتا ہے، جو اعمال کی کتاب سے لے کر کہاں تک ہے؟ مکاشفہ کی کتاب۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، باپ کو آنر دیتے ہیں، باپ کے حضور سے سب کچھ مانگتے ہیں، جو کچھ مانگا جاتا ہے یاد رکھے وہ باپ سے ہی مانگا جاتا ہے۔ دوسری بات، بیٹے کو آنر دیتے ہیں، بیٹے نے ہمارے لیے کیا کیا؟ قربانیاں تھا۔ لیکن روح القدس کو شاید اس طرح کا آنر نہیں دیتے، روح القدس کو شاید اس طرح کی اہمیت ہماری زندگیوں میں نہیں ملتی، روح القدس شاید اس طرح کا مقام ہماری زندگیوں میں نہیں پاتا، اور مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ حالانکہ روح القدس آج ہمیں سنبھالتا ہے، روح القدس ہمیں تقویت دیتا ہے، روح القدس ہمیں بولنا سکھاتا ہے، روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، روح القدس ہمیں بادشاہی کی تیاری کے لیے بہت سارے خوبصورت بابرکت سٹیپس بتاتا ہے، بہت اچھے سٹیپس۔ پھر بھی روح القدس کے تعلق سے ہم تھوڑے سے کمزور نظر آتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، روح القدس کیا ہے؟ روح القدس کیا
بھائی یہ اگر کہا ہے نا تو وہ یسوسی نے کہا ہے، وہ جو مالک دو جہاں ہے اس نے فرمایا ہے۔ بے شک وہ ہماری مدد کرتا ہے، لیکن میں اپنے نزدیک اگر دیکھوں تو روح القدس خدا ہے۔ روح القدس کیا ہے؟ خدا ہے۔ تو خدا کی کتنی اہمیت میری زندگی میں ہے، خدا روح القدس میری زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ذرا اس چیز پہ غور کریں گے آج۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت سے ہم 28 آیت تک پڑھیں گے۔ اس واقعے کو جو اوپر کا حصہ ہے، جو پہلی آیت سے 13 آیت تک ہے، اس واقعے کو ہر سال ہم دہراتے اور ہمیں پتہ ہے کہ روح القدس کس ترتیب سے نازل ہوا تھا، لیکن روح القدس کے دن کیا عجیب کام ہوا، ذرا وہ دیکھیں، وہ ہماری زندگیوں کے لیے آج بہت ضروری ہے۔ اعمال کی کتاب 2 باب 14 سے 28 آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے اعمال 2 باب 14 آیت سے۔ لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، کہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو، کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اخیر دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اے اسرائیلیوں، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائی، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ جب وہ خدا کے مقرر انتظام اور علم سابقہ کے موافق پکڑایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے، تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائی، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ خدا ہم کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے والے قرآن کی خاص آمین 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 آمین۔ پہلے ہی کہہ رہے ہیں میں تھوڑا سا پترس کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ پترس پہلی بات جذباتی بنتا تھا، بڑا جذباتی، یسوع مسیح کو پکڑنے آئے، بہادر سمیت تلوار نکالا کہ مالک نے پہلے منع کیا ہے ایسا کام نہیں کرنا۔ جب یسوع مسیح کو پکڑنے آئے تلوار نکال کر صوبیدار کے نوکر کو کیا کر دیا؟ کان بھر۔ یسوع مسیح نے کہا جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے مارے جائیں گے، اپنی تلوار کو میان میں رکھ۔ دوسری
دوسری بات پطرس میں ایک اور بات بھی تھی، ڈرپوک بڑا سی بیچارہ، بڑا ڈرپوک، جب دیکھا کہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ تو یسوع مسیح کا ساتھی ہے، نہیں تسی جھوٹ پر میں نہیں جانتا ہوں۔ تیسری بات ایک اور اس میں، وہ محض مچھلیاں پکڑنے والا کیا تھا، ایک مچھیرا بس۔ لیکن آج جب روح قدس زمین پر نازل ہو گیا، روح قدس نے اپنی قدرت ان کے درمیان دکھائی، اپنی قوت ان کو عطا کی، اپنا زور عطا کیا، تو کلام مقدس سکھاتا ہے کہ پطرس کھڑا ہو گیا۔ ایسی دلیری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ زمین پر یسوع مسیح کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ 3.5 سال اس نے بسر کیے، لیکن ایسی دلیری کبھی نہیں دکھائی اس نے۔ آج جو دلیری کو دکھا رہا ہے، آج جس دلیری کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اس نے کھڑا ہو گیا۔ روح قدس کے وسیلہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غیر زبانیں بول رہے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے غیر زبانیں، یہ واحد نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ، زبانیں۔ پڑھیں ذرا اوپر، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ملکوں کے لوگ جمع تھے؟ کتنے ملکوں کے لوگ جمع تھے؟ 20 کی جماعت تھی۔ کتنے ملکوں کے لوگ جمع تھے؟ ایلڈر صاحب، ہر قوم میں سے، ہر قوم میں سے لکھا ہوا ہے، پڑھے ذرا ادھر کتنے ملکوں کے لوگ جمع ہیں، ذرا گنے ادھر ہے بھائی 16 ملکوں کے لوگ جمع تھے۔ 16 کتنے؟ 16 ملکوں کے لوگ جمع تھے۔ حیرانگی کی بات ہے نا، 16 ملکوں کے لوگ جمع ہیں، لیکن جب شاگرد غیر زبانیں بول رہے ہیں تو 16 کے 16 ملکوں کے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ہی زبان بول رہے ہیں۔ پنجابی سمجھ رہے ہیں، پنجابی بولی جا رہی ہے، انگریز سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو انگلش بولی جا رہی ہے، پارتھی سمجھتے ہیں پارتھی بولی جا رہی ہے، عرب سمجھ رہے ہیں عربی بولی جا رہی ہے۔ حالانکہ روح قدس نے ان کو کس کی تقویت دی ہے؟ غیر زبان بولنے کی۔ اور یہ جب ماجرا 16 ملکوں کے لوگوں نے دیکھا، یہ ماجرا جب وہاں کے مقامی لوگوں نے دیکھا تو وہ پتہ کیا کرنے لگے؟ وہ سمجھتے یہ کیا ہو گیا، ہم صبح صبح نشے میں ہیں، انہاں راتی وقت بالا خانہ جو بہ کے پیتی ہے، حالے تک انہاں نشہ نہیں لگتا۔ لکھے مقدس کلام فرماتا ہے پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، جان لو، کان لگاؤ، میری بات سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہلے ہی دن چڑھا ہے، لیکن یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گی کہ میں آخری دنوں میں روح قدس ہر بشر پر ڈالوں گا۔ یہ خدا کے کلام کی بات ہے۔ روح قدس سب پر کیا ہوگا؟ نازل ہوگا۔ یہاں پر میں کسی کی مخالفت نہیں کرنے لگا، مہربانی کے ساتھ مت سمجھیے گا، میں کلام مقدس کی بات کرنے لگا۔ اور روح قدس ہر ایک اس شخص پر نازل ہوتا ہے، روح
القدس ہر ایک اس شخص کے اندر رہتا ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ اپنا رشتہ بنا چکا ہے، جس کا یسوع مسیح کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، جو یسوع مسیح کے سامنے جا کر اقرار کرتا، معافی مانگتا، اس کو اپنی زندگی کا مالک بنا لیتا ہے، اور روح القدس اس کے اندر آ کر کیا کرتا ہے؟ بسیرا کرتا ہے۔ جیسا مقدس کلام میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اب جب پولس رسول اس کلیسیا سے اکرام کر رہا تھا تو ضرور نہیں تھا کہ وہاں کے کلیسیا کے سارے لوگ ہی غیر زبان بول رہے ہو، لیکن پولس رسول کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تمہارے اندر روح القدس بسا ہوا ہے۔ جب پترس نے کھڑے ہو کر ان کو آواز دی تو میں اپنی نظریے، اپنی سوچ کے مطابق شاید یہ بات کہوں گا کہ پترس نے جذباتی شخص تھا نا، جذباتی شخص کا کھڑے ہو کر کہے اوے سنو، تہاڈی عقل ماری گئی ہے۔ یہ کس کا کام تھا؟ روح القدس کا۔ تسی جڑے سمجھے ہو اسی نشے چ نہیں تھے، یہ خدا کے روح القدس کی بات ہے، یہ خدا کی قوت کی بات ہے۔ یہ جو سن رہے ہو نا، یہ روح القدس کا کام ہے۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب پترس نے ایسی آواز کے ساتھ ان کو مخاطب کیا تو لکھا ہے، پھر 22 آیت میں کہتے ہیں، اسرائیلیوں سنو یہ باتیں کہ یہ سناسی ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر معجزوں، عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا۔ یسوع مسیح کا دنیا میں ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس کے عجیب کام، اس کے معجزات اور اس کے نشانات جو اس نے دکھائے زمین پر رہتے ہیں۔ کیا کیا نشانات تھے یسوع مسیح کے؟ یہ معجزے تھے۔ نشانات کیا کیا تھے؟ کنواری سے کیا ہوا؟ پیدا ہوا۔ غریبوں کے درمیان کیا ہوا؟ پیدا ہوا۔ یہ نشانات ہیں، یہ نشانات ہیں۔ غریبوں کے درمیان پیدا ہوا، استقبال میں پیدا ہوا، لیکن عالم بالا کے فرشتے اس کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ نشان ہے۔ اور پھر آگے جا کر کہتا ہے یہ وہی پترس ہے جو بڑا جذباتی اور کمزور اور شاید بات بات پر ڈاواڈول ہونے والا ہے۔ پھر کھڑا ہو کر کہتا ہے جب تم لوگوں نے خدا کے مقررہ انتظام اور علم ثابت کے موافق تم لوگوں نے بے شرح لوگوں کے ساتھ اسے پکڑ کر مصلوب کر ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بندھن کیا کر دیے؟ کھول دیے۔ یسوع مسیح کے ثابت ہونے کا بھی جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے، یسوع مسیح کے مصلوبیت کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ پھر آگے جا کر دوسری ہی آیت میں دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے زندہ ہونے اور موت اور قبر کو شکست دینے کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ یہ کیسی قوت آ جاتی ہے بندے میں جب روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، روح القدس آپ کے اندر بسیرا کرتا ہے، آپ روح القدس کو اجازت دیتے ہیں کام کرنے کی۔ روح القدس آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ لائق طور پر خدا کی بات کو کنوے کر سکیں، لائق طور پر آپ خدا کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بن سکیں۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر ایسی برکت پیدا کرتا ہے۔ ہم ہر سال عید پینتیکوست مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، چلو چھوٹے پیمانے پہ صحیح لیکن مناتے ہیں۔ کیا پترس جیسی دلیری پاتے کہ
کیا پطرس جیسا روح کا تازہ نشہ ہمارے اندر کام کرتا ہے؟ کیا پطرس جیسی بابرکت باتیں ہماری زندگی سے دوسروں تک پہنچتی ہیں؟ یہی پیغام پطرس نے، یہ جو پڑھ کے سنایا گیا نا، یہی پیغام اس وقت پطرس نے ان لوگوں کے درمیان بھیجا، سنایا، اور ان کے کانوں تک پہنچایا۔ اور مقدس کلام سکھاتا ہے کہ پطرس کے اسی پیغام، اسی واز سے کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ کتنے لوگوں نے؟ 3000 لوگوں نے۔ پہلی کلیسیا کا بڑا مجمع جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ پہلی مسیحی کلیسیا کا بڑا مجمع وجود میں آتا ہے۔ اس سے پہلے کلیسیا کیا ہے؟ چھوٹی سی ہے، 12 شاگردوں کی شاید۔ لیکن ابھی پطرس نے روح قدس سے معمول ہو کر جب خدا کے کلام کو، یسوع مسیح کی ترتیب کو، یسوع مسیح کے الہام کو ان کے درمیان پیش کیا ہے، پطرس کی اس بڑی برکت والی باتوں سے لوگوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں ایک بات سکھاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کس طرح کرتے ہیں، کس طرح روح القدس کے تابع۔ سانو ایک دوجے کو نفرت کرنا تو سوا ہو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے نہیں چنگا، اے بھی نہیں چنگا، اے بھی نہیں چنگا، اے بھی نہیں چنگا، اے بھی نہیں چنگا۔ بھئی او 7 لوگ نہیں چنگے، تو کلہ چنگا نہیں۔ پطرس نے ان ساری باتوں سے بالا تر ہو کر خدا کے کلام کی بات پیش کی، اور رزلٹ دیکھیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 3000 لوگ یسوع مسیح کے پاس آئے۔ نہ صرف 3000 لوگوں نے توبہ کی، بلکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کو کیا کیا گیا؟ بیپٹائز بھی کیا گیا، بپتسمہ بھی ان کو دیا گیا۔ 3000 لوگوں نے بپتسمہ دیتا گیا۔ یہ وہ بپتسمہ نہیں جہے کدی کدی لوگ سمندر دکھلار کے ٹائم کر دیں، ٹچ تو ہوتے سارے ڈگ پہنتے تھے۔ یہ وہ بپتسمہ نہیں جہے، یہ خدا کے عظیم خادم تھے۔ انہوں نے پراپرلی جیسے ان کے استاد محترم نے سکھایا تھا اسی طرح ادا بھی کیا۔ مجھے بتائیں، یہاں پر پطرس کو روح القدس نے گرایا ہے؟ پطرس نے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے مجمع کے سامنے پطرس کبھی کھڑا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے پطرس نے کبھی خدا کے کلام کی باتیں نہیں سنائی۔ یہ پہلا واقعہ تھا پطرس کا۔ لیکن روح القدس جب تقویت دیتا ہے تو روح القدس اٹھاتا ہے، گراتا نہیں ہے، یاد رکھیں، نہیں گراتا۔ یہ فضول لوگوں کی باتیں ہیں۔ روح القدس سلین کا دیندہ ہے۔ مجھے کلام مقدس نہیں سکھاتا کہ روح القدس سلیم کر دیتا ہے۔ مجھے کلام مقدس سکھاتا ہے روح القدس اٹھاتا ہے، تقویت دیتا ہے۔ جب تقویت آتی ہے تو بندہ گرتا ہے، جب قوت آتی ہے تو بندہ گر جاتا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کے چرچز میں نے جا جا کر دیکھا ہوا ہے، وہاں پر کلام کی باری میری ہوتی ہے، لیکن جب پادری صاحب دعا کر رہے ہیں ان کے مقامی یا دوسرے آئے ہوئے تو لوگ ایسے 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 کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہاں پر پطرس نے ایسا نہیں کیا، باقی شاگردوں نے ایسا نہیں کیا۔ سب نے مل کر مضبوطی کے ساتھ روح القدس کی قوت سے بھرے خدا کے کلام کی خدمت کی۔ ہم اپنی زندگی میں روح القدس کو کون سا مقام دیتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں روح القدس کی کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں روح القدس کی کتنے تابع رہ کر اس کی مرضی پوری کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ کہا ہے روح القدس سے، اے خدا پاک روح، میرے اندر تیری مرضی پوری ہو،
میرے اندر کس کی مرضی پوری ہو؟ تیری مرضی. تیری مرضی. ہم ان باتوں کو شاید مناسب نہیں سمجھتے. نہیں دیکھو کہ بس دعا کرنے ہیں اسی مقدس کلام میں لکھا ہے تم روح القدس کو کام کرنے دو. روح القدس ہمارے اندر رہتا ضرور ہے لیکن روح القدس کو کام کرنے ہم نے دینا ہے. میری زندگی میں روح القدس ہے اور اگر میری زندگی میں روح القدس میری زندگی کے اندر میرے انتظام کے مطابق چلے گا تو پھر برکت نہیں آئے گی. میری زندگی میں روح القدس روح القدس کی مرضی کے مطابق روح القدس کے انتظام سے کام کرے گا پھر برکت آئے گی. جیسے پترس کی زندگی میں جیسے باقی 12 شاگردوں کی زندگی میں پھر برکت آتی ہے, پھر تقویت آتی ہے, پھر زور آتا ہے اور لوگ توبہ کر کے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. آج باتیں بہت ساری ہیں, میرا دل کرتا ہے میں اور بتاؤں, لیکن آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم یسوع مسیح کے ساتھ اس وعدہ کے مطابق اس برکت کو پا کر بھی کس طرح اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, کیسے روح القدس کے تابع ہیں. کبھی سچی بات ہے, کبھی روح القدس سے بات کی آپ لوگوں نے کہ روح القدس کوئی بہو نہیں دے. یاد رکھو آپ کے اندر رہ کر آپ کے اندر آپ کو تقویت دیتا, سکون دیتا, اطمینان دیتا, برکت دیتا ہے. اس کے ساتھ کبھی بات کی آپ نے, اے پاک روح میں تیرے تابع ہوں, تو میری مدد کر, میں تیری مرضی پوری کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم روح القدس سے بات کریں گے یاد رکھیں ہماری زندگی ہر روز مضبوط ہوتی جائے گی, لوگ برکت پائیں گے, یسوع مسیح کے پاس آئیں گے, بادشاہی کے قابل ٹھہریں گے. اور اگر ہم روح القدس کے ساتھ بات نہیں کرتے, روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع نہیں دیتے, ہماری زندگیاں جو ہے کمزوری کا شکار ہوتی ہے. این جی ایک دوسرے کو نفرت کرتے رہیں گے, این جی ایک دوسرے کے خلاف رہیں گے, تو بس آ کے تھوڑی جی دعا کر نہیں, اچھا جی سلام جی سلام جی سلام, چلو فائدہ کوئی نہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے بغیر کسی پوچھ گچھ کے آپ سے پوچھا, رانی تیرے کو پوچھا یسوع مسیح نے میں تیرے گناہ معاف کرا کہ نہ کرا؟ نہیں. میری اس بہن کے گناہ یسوع مسیح نے بغیر پوچھے معاف کر دی. جا بیٹی تو خدا کا بادشاہ آ بیٹھا ہے. آپ سے پوچھا یسوع مسیح نے میں تیرے کتنے گناہ معاف کرا؟ نہیں. بغیر پوچھے اس نے 100% گناہ کیا کر دیے, معاف کر دیے. ہم روح القدس کی مرضی کو پوچھنے کے لیے پسند ہی نہیں کرتے. نہیں اور سانو اور بھی بڑے کام نے, پھر ہونا ہے ہی کرتے رہیے, ڈیوٹیاں بھی کرنیاں نے, پھر مشین بھی لانی ہے, کھانا پاجی مشین بھی لانی, کتنا کرتے ہیں. میں یاد رکھیں مہربانی کے ساتھ مت سمجھیے گا کہ میں شاید کسی پوائنٹ پر کسی کو ہٹ کر رہا ہوں, نہیں. آج روح القدس کا دن ہے. کس کا دن ہے؟ روح القدس نے زمین پر پراپرلی قدم رکھا. آج روح القدس کا دن ہے اور روح القدس اگر میری زندگی میں میرے انتظام کے مطابق چلے تو پھر میں کامیاب نہیں. روح القدس میری زندگی میں اپنے انتظام کے مطابق چلے پھر میری زندگی کیا ہے؟ کامیاب. پھر میری زندگی بابا ہے, پھر میری زندگی سے دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ برکت پائیں, برکت پائیں اور لوگ بڑھتے چلے جائیں. ہیلیلویا. خدا آپ اس نام سے برکت بخشے. آمین.